خواب میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے اولیاء کرام کی طرف سے گلاب کے پھول بھی تحفے میں ملے ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں آپ کو ایک مشاہدہ، ایک واقعہ شیئر کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، یہ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے دل میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور مدینہ پاک کی زیارت کا شوق انشاءاللہ پیدا ہوگا۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، اس میں آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ معزز سامعین اکرام، میں بھی ایک کتاب پڑھ رہا تھا اور اس میں کتاب لکھنے والے مصنف نے لکھا ہے کہ میں پہلے بڑے ذکر وظائف کرتا تھا، لیکن مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے ایک دفعہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہو۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے درود شریف پڑھنا اور پڑھوانے کا کام شروع کیا ہے تو مجھے تقریباً 19 بار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ، جس کو ایک مرتبہ زیارت ہو جائے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اور حضرات گرامی اس کو 19 مرتبہ 19 مرتبہ زیارت ہو جائے تو کیا بات ہے اس ہستی کی۔ اور تو اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے خلفائے راشدین، بہت سے سادات کرام، اولیاء کرام کی زیارتیں ہوئی ہیں، حتیٰ کہ خواب میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے اولیاء کرام کی طرف سے گلاب کے پھول بھی تحفے میں ملے ہیں۔ اور فرماتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ نہ جانے مجھے کیا سے کیا معجزات اور کرشمات ہوئی ہیں، ایسی ایسی بشارتیں مجھے مل چکی ہیں کہ میں اسے سوشل میڈیا پر بتانا نامناسب سمجھتا ہوں۔ تو حضرات گرامی، درود شریف کو کثرت سے پڑھنا شروع کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن سوائے عرش کے سائے کے کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ قیامت والا دن ہوگا، سخت گرمی ہوگی، سوے نیزے پر سورج ہوگا، پیاس سے لوگ مر رہے ہوں گے، تو اس وقت اگر کسی کو سایہ نصیب ہو جائے تو کتنی خوش نصیبی والی بات ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 3 کون لوگ ہوں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے کسی امتی کی تکلیف دور کی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ کوئی مسلمان بھائی بہن کسی تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، اور اللہ کی رضا کی خاطر، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہونے کی خاطر اگر بندہ اس کی کسی کو پریشانی، کسی کو کوئی قرضہ ہے، کسی کے اوپر کوئی مسئلہ آ رہا ہے، کوئی پریشانی تکلیف آ رہی ہے، تو وہ فی سبیل اللہ کی رضا کی خاطر، نبی کریم علیہ السلام کی محبت کی خاطر اس امتی کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، تو اس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ نمبر 2، جس نے میری سنت کو زندہ کیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی بے شمار سنتیں ہیں، کوئی سنت کو زندہ کرتا ہے تو اس کو بھی عرش کا سایہ نصیب ہوتا ہے۔ اور نمبر 3، جس نے دنیا میں کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک بھیجا۔ تو جو بندہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ حضرات گرامی، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتہ اس درود کو لے کر اوپر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس درود شریف کو میرے بندے کی قبر میں لے جاؤ کہ یہ درود اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا، اور اس بندے خاص کی آنکھیں اسے دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی رہیں گی۔ یعنی کہ جو بندہ اس دنیا میں کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، قبر کے اندر جب وہ بندہ جائے گا، وہ درود شریف جو ہے اس بندے کے لیے استغفار کرے گا اور بندے کو ٹھنڈک نصیب ہوگی۔ تو حضرات گرامی، درود شریف مسلمانوں کے لیے ذریعہ مغفرت بھی ہے، ذریعہ نجات بھی ہے، دعاؤں کی حاجات قبول کرنے کا ذریعہ ہے، ایک عظیم و شان دعا ہے۔ درود شریف جنت کا مختصر ترین راستہ ہے، یہ ناگہانی اموات اور حادثات سے بچاتا ہے۔ درود شریف انسان کی ہدایت کا سبب بن جاتا ہے۔ درود شریف انسان کو مقام ولایت تک آسانی سے پہنچاتا ہے۔ تو حضرات کرام، درود شریف پڑھنے والا غیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ درود شریف روحانی ترقی میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ بڑے فوائد ہیں، آپ دوسرے وظائف دیکھ لیں، ان کی اتنے فضائل نہیں آپ کو ملیں گے جتنی کثرت سے آپ کو درود شریف کے فضائل ملیں گے۔ میں شورٹی کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرات گرامی، ایک بہت ہی پیارا واقعہ، بھائی لکھتے ہیں، ایک بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چند دن پہلے خواب دیکھا کہ حرم شریف کے صحن میں کھڑا ہوں، یعنی خانہ کعبہ کے پاس، حرم شریف کے پاس میں کھڑا ہوں۔ صبح جاگا تو ایسے لگا کہ دل حرم میں ہی اٹک گیا ہے، بس جسم بستر پر موجود ہے،
پورا دن کبھی بیت اللہ یاد آئے تو کبھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد آئے، زبان پر پہلے سے زیادہ کثرت سے درود شریف جاری ہو گیا۔ وہ بھائی کہتے ہیں کہ میں آفس میں آیا، دیکھا کہ اب تک جتنی کتابیں بک چکی ہیں، یعنی کتابوں کو بیچنے کا کام تھا، اور کتنے پیسے رکھے ہیں، تو میرا ارادہ یہ بن گیا تھا کہ کتاب والے پیسوں سے میں عمرے پر چلا جاتا ہوں، یعنی کتابوں کو بیچ کر جتنی کتابیں میں نے بیچی ہیں، جتنے پیسے میرے پاس ہیں، ان کتابوں کے پیسے جتنے میرے پاس ہیں، وہ پیسے اور کچھ اور جمع کر کے میں عمرے پر چل جاؤں۔ لیکن جب معلوم کیا تو پیسے 40 سے 50 ہزار موجود تھے، لیکن عمرے پر جانے کے لیے جب پوچھا تو کم از کم 2 لاکھ کا عمرہ ہو رہا تھا اس وقت۔ اگلی رات سوتے وقت وہ کہتے ہیں کہ دل کو سمجھایا کہ اس حسرت میں کڑنے کے مزے تو لو، لیکن فی الحال کوئی راستہ نہیں ہے کہ حرم کا سفر کیا جائے۔ حضرات گرامی وہ کہتے ہیں کہ اگلی صبح یہ دیکھیں کیسی نظر کرم ہوتی ہے، اگلی صبح بلڈنگ میں فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھ کر وہ کہتے ہیں کہ میں فارغ ہوا تو ایک بابا جی نے سلام دعا کے بعد پوچھا کہ آپ کے پاس پاسپورٹ ہے؟ میں نے کہا چند سال پہلے بنایا تھا، وہ ایکسپائر ہو گیا ہے۔ بابا جی نے کہا منگوا کر رینیو کروا لو، میرا ارادہ ہے کہ آپ کو عمرے پر بھیجوں۔ سبحان اللہ، جو ہی یہ بات میرے کانوں پر پڑی، حیرت اور خوشی سے میری زبان گنگ ہو گئی، دل کی دھڑکن بھی لمحے بھر کے لیے رک گئی، دل کی دھڑکن بھی لمحے بھر کے لیے رک گئی۔ بابا جی یہ بات کہہ کر چل دیے اور میں تھوڑی دیر وہیں حیرت میں ڈوبا رہا۔ حضرات گرامی پھر جب انسان کو ایسی خوشخبری ملتی ہے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ جیسے سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نمبر 8 میں، میرے رب میرے یہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا جب کہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے سے اس حال کو پہنچ گیا ہوں کہ میرا جسم سوکھ چکا ہے۔ لیکن اسی وقت اللہ کی طرف سے جواب آیا جس نے دل کو اطمینان سے بھر دیا۔ اللہ نے فرمایا یہ تو میرے لیے معمولی بات ہے۔ حضرات گرامی تو دیکھیں سورہ مریم میں جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ بغیر شوہر کے ان کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالی نے بچہ رکھ دیا، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ حضرات گرامی یہ اللہ کی شان ہے، تو اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جب یہ آیت میری ذہن میں آئی تو وہ دوست کہتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مجھ پر بڑا انعام آیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب دل ہر وقت ہر لمحہ یہی اسی انتظار میں کاٹ رہا ہوں، چاہے بائک پر ہوں، چاہے گھر پر ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، کھانا کھاتا ہوں تو حلق سے نیچے نہیں اترتا، بار بار یہی یاد آ رہی کہ کب مدینہ جاؤں، کب حرمین شریفین کا سفر کروں۔ حضرات گرامی کتنا پیارا مشاہدہ ہے کہ وہ دوست پھر وہ وقت آ گیا کہ وہ حرمین شریفین کے سفر پر چلا گیا اور اس نے خوب، لیکن اس کے اندر چھپا راز کم لوگ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن حکیم سورۃ احزاب آیت نمبر 56، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔